نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ اب تک 18 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ 19ویں حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں. اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث لایا ہے، یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. کہتے ہیں عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لمبی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اس کی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری جو تھی، ان جانور کے پیچھے میں سوار تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وہ سوار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانور پہ، کی سواری پہ ایک دن. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے لڑکے. حدیث کے الفاظ پر توجہ دیں. اے لڑکے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اور تم جدھر بھی تم منہ موڑو گے وہاں پر تم اللہ کو پاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا اذا سألت، اگر تم مانگتے ہو، فاسأل اللہ، اللہ کے پاس مانگو. وإذا استعنت، اور اگر تم مدد طلب کرتے ہو، فاستعن باللہ، اللہ سے ہی مدد مانگو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ، جان لو کہ ان الامت لو اجتمعت، اگر ایک امت یعنی کہ ایک پوری قوم جمع ہو گئی اس بات کے لیے کہ تمہیں ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز سے تمہیں نفع پہنچائے،
لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ صرف اتنا ہی نفع پہنچائیں گے تمہیں جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے مقدر میں، تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ، اگر وہ سب جمع ہوتے ہیں، پوری قوم جمع ہوتی ہے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کوئی چیز سے تمہیں نقصان پہنچائے، پریشان کریں، تو لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، کہ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، وہ جفت الصحف، اور جو کاغذ ہیں، کاغذ پورے سوکھ گئے ہیں، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور کاغذ پورے سوکھ گئے ہیں۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ ایک اور غیر ترمذی کے جنہوں نے اس کی روایت کی ہے، انہوں نے کچھ الگ الفاظ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو تمہارے آگے پاؤ گے، امامک۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اگر خوشحالی میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ سے اپنا رشتہ بنائے رکھتے ہو، یعرفک فی الشدہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تمہیں شدت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو تب اللہ تمہیں یاد رکھیں گے، یعرفک فی الشدہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو کہ جو تمہیں مل گیا وہ تم سے چوکنے والا نہیں تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو جان لو کہ جو تم سے چوک گیا وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں مل گیا وہ تم سے چوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ مقدر ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو کہ صبر کے ساتھ نصرت یعنی کہ مدد آتی ہے۔ والفرج مع الکرب، اور کرب کا مطلب ہے تنگی، تنگ جب ہو جاتا ہے انسان کسی اعتبار سے، تنگی کی حالت میں اس کے ساتھ یہ آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پریشانیوں کے بعد مدد آتی ہے، آسانی آتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ تھا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے طرف سے ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، ان کا تعلق دو باتوں سے ہے، ایک ہے شریعت اور دوسرا ہے قدر۔ قدر کہتے ہیں اور تقدیر بھی کہتے ہیں، مقدر بھی کہتے ہیں، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور اس کا اصل جو ہے ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ ہے، قدر یقدر تقدیراً، اس طریقے سے۔ تو اگر ہم شروع سے اس حدیث کو جلدی سے پڑھیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، کیونکہ عباس ان کے چاچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں اور عبداللہ کے والد ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا ایک جانور پہ، تو ایسے کئی احادیث آتی ہیں جس میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا جانور پہ، سواری پہ۔ عبداللہ بن عباس ہیں، معاذ بن جبل ہیں، الفضل عبداللہ کے بھائی الفضل بن عباس۔ حج کی جو حدیث ہے جس میں وہ عورت آ کے پوچھتی ہے، تو اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ الفضل عبداللہ کے بھائی وہ بھی سوار تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اونٹنی تھی قصوہ جس کا نام تھا، القصوہ اونٹنی کا نام تھا۔ تو معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے اس میں گدھے کا ذکر آتا ہے، کتاب التوحید میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کی عاجزگی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے صحابیوں کا خیال رکھتے تھے۔ گرمی کا ماحول ہوتا ہے، ریگستان کا علاقہ ہے،
گرمی بھی شدید ہوتی ہے اور ٹھنڈ بھی شدید ہوتی ہے وہاں پر، تو اسی لیے وہ خیال رکھتے تھے. بلکہ ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے یہ جمع کیا ہے کہ کون کون وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کی اپنے جانوروں پر. تو یہ ایک فائدہ ہے اس حدیث کا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، یعنی کہ یہ کم عمر کے تھے، عبداللہ بن عباس کم عمر کے تھے. اور غلام کا مطلب ہے ایک لڑکا، نوجوان لڑکا اس کو کہتے ہیں. تو یہ حدیث انہوں نے اس وقت سنی تھی جب وہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور اس کی روایت انہوں نے بعد میں کی تھی. تو محدثین میں ایک بحث چلتا ہے، کیا اگر کوئی ایسے بچپنے میں جب وہ بہت چھوٹی عمر کا ہوتا ہے وہ کوئی حدیث سنتا ہے، سیکھ لیتا ہے، کیا اس کی روایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس میں ایک لمبی بحث چلتی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اگر وہ تمیز کر سکتا ہے، یعنی کہ سچ، صحیح اور غلط، جائز ناجائز، وہ اگر ان میں وہ تمیز کر سکتا ہے تو اس کی روایت قبول کر لی جاتی ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس کئی روایتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا. انس بن مالک کی روایتیں ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی روایتیں. تو اس میں کہتے ہیں یا غلام، اے غلام میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا. تو یہاں پر جو کلمات سکھائے گئے ہیں یہ دو قسم کے کلمات ہیں. سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو علماء نے لکھا ہے، اور یہ عربی کی خاصیت ہے، کہ اللہ کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کون حفاظت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہی پوری کائنات کی حفاظت تو وہ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب ہے اللہ کے جو حدود ہیں، شریعت ہے، دین کے جو احکام ہیں اس کی حفاظت کرنا. یعنی جو حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے باز آ جانا، اس کو نہ کرنا، اس سے اجتناب کرنا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی حفاظت کرنے کے معنی میں. اسی طریقے سے دیکھیں قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے حواریون سے پوچھا من انصاری الی اللہ، تو میرے ساتھ اللہ کے مددگار کون ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ویسی بات ہے کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے اللہ کے حدود اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا. تجدہ تجاہک، تو جب تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو تم جہاں منہ موڑو گے وہاں پاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص ایک معیت جس کو کہتے ہیں، ساتھ ہونا، وہ ہے. تو یہاں پر یہ اس حدیث میں پھر وہ قاعدہ دہرایا جاتا ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ تم اللہ کے شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے ہیں. الجزاء من جنس العمل، تو جیسا عمل ہوتا ہے اس کا بدلہ یا اس کا جزا جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ. تو اور دوسری حدیث وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، یعنی کہ اس کے بعد آنے والے کلمات وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مانگتے ہو تو اللہ کے پاس مانگو، اور اگر تم مدد طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس مدد طلب کرو. تو اس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے. اس میں بندے کو کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں، اس کے جو بھی ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ یہ جو حکم ہے، دیکھیں اس کو فعل امر کہتے ہیں عربی میں، کہ اذا سألت، اگر تم مانگتے ہو، فاسأل اللہ، تو اللہ کے پاس مانگو. تو اس میں یہاں پر یہ مانگنا جو ہے یہ قید ہو جاتا ہے یہاں پر کہ اللہ سے ہی مانگو. کاش کہ جو غیر اللہ کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ ان کلمات کو سمجھتے. یہاں پر اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اس عمر میں تربیت کی ہے، یا غلام، چھوٹے سے عمر میں ان کی تربیت کر دی. تو کیا ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یا کہیں پر بھی وہ روایت آتی ہے، کہیں پر بھی ایک اثر آتا ہے
کہ انہوں نے جا کر غیر اللہ کے پاس مانگا، قبروں کے پاس گئے؟ انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی نہیں آیا ہو، آتے تھے جو طریقے سے آنا ہے وہ اس طریقے سے آتے تھے، چلے آتے تھے، کبھی مانگا ان کے پاس؟ تو کاش احادیث پڑھتے اور احادیث پڑھ کر اپنا عقیدہ درست کر لیتے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم مانگتے ہو تو صرف اور صرف اللہ کے پاس مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تم مدد طلب کرتے ہو، یہاں پر مدد بھی کوئی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، فقہ کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ کے پاس ہی مدد طلب کرنا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں یہی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ یعنی کہ آپ کے پاس ہی ہم طلب کرتے ہیں، ہر ایک چیز، ہر ایک مدد، ہر ایک قسم کی مدد ہم طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کا حصہ ہے یہاں پر شریعت کی بات کی گئی ہے کہ شریعت کی حفاظت کرنا، شریعت کی جو حدود ہیں، اللہ کے جو حدود ہیں حلال حرام کے مطابق اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت ہی کرنا، تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو یہ شریعت کی بات ہے۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ قدر کی بات ہے۔ تو قدر یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جان لو اگر کوئی ایک قوم یا ایک جماعت مل جاتی ہے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ وہ اتنا نفع پہنچائیں گے۔ یعنی اگر وہ پورے مل جائیں اور تمہیں نفع دینے کی کوشش کریں، اگر مقدر میں لکھا نہیں ہے کہ تمہیں وہ نفع پہنچائیں گے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ سب مل جاتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے اگر وہ مل جاتے ہیں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اگر نہیں لکھا گیا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا۔ تو یہ قدر کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو صحف یعنی کہ صحف یعنی کہ صفحہ ایک ہے نا، اس کا جمع ہے صحف، تو صفحے جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں۔ تو یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دوسرا مرتبہ ہے اس کا، قدر کا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ پہلا مرتبہ ہے علم، دوسرا مرتبہ ہے کتابت۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے کتابت، لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا لکھ دو، تو قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ عز و جل نے قلم کو حکم دیا کہ جو بھی ہونے والا ہے شروع سے لے کر آخر تک، کائنات میں جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس روایت کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، کتاب بہت بڑا مجموعہ ہے وہ تاریخ کا، لیکن انہوں نے اس روایت کو پہلے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، کیونکہ وہیں سے پوری کائنات کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب قلم پیدا کیا گیا، قلم کو حکم دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے لوح محفوظ پیدا کر دی گئی تھی، اور وہ لوح محفوظ وہ اللہ کے پاس عرش پر ہے، اور قلم لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، جتنا ہمارے پاس خبر آئی ہے وحی کے ذریعے، یہ سب وحی ہے۔ اللہ یہ سب جو غیب کی باتیں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی ہیں، تو اسی لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو دوسرا مرتبہ ہے کتابہ، سب کچھ لکھ دی گئی ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے مشیہ، تو اس میں دو قسم کی ہوتی ہے، مشیہ کونیہ قدریہ کہتے ہیں اور مشیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کائنات میں بہت کچھ ایسے واقعہ ہوتے ہیں جس میں اللہ کے سوا اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ حیات، موت، بیماری، شفا، بارش، ہوا، زندگی، جو بھی ہے، جو بھی ہوتا ہے، طوفان، زلزلے، سب کچھ، یہ سب یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اس میں کسی کا نہیں چلتا ہے۔ لیکن جو مشیہ شرعیہ ہے تو اس میں انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ سیدھا راستہ چن سکتا ہے یا وہ چاہے تو وہ صراط المستقیم کو چھوڑ کر
وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس میں دو گروہ گمراہ ہوئے ہیں۔ قدریہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف وہ غلو کرتے ہیں، قدریہ کہتے ہیں کہ قدر ہے ہی نہیں، سب کچھ ہمارا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری مشیت سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مشیہ کونیہ قدریہ کا انکار کیا، اور انہوں نے مشیہ شرعیہ کا اقرار کیا، لیکن وہ اللہ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک کوئی عمل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے علم پر تان ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کے برعکس جبریہ ہیں، جبریہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی سب کچھ ہے، انہوں نے مشیہ شرعیہ کا انکار کر دیا، اور انہوں نے صرف مشیہ کونیہ قدریہ کا اقرار کیا، کہتے ہیں کہ سب کچھ قدر ہے، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی قدر ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری قدر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اہل سنہ والجماعت انہوں نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے فرق کیا ہے کہ بہت کچھ ایسے واقعے ہیں جو کائنات میں ہوتے ہیں جس میں کسی کا دخل اندازی نہیں ہوتی ہے اس میں، اور یہ صرف اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ لیکن جو شرعیہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں انسان کو اور جن کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ صراط المستقیم پر چل سکتا ہے، چاہے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ کئی مرتبہ قرآن میں بتایا گیا ہے، جیسا سورۃ الاعلیٰ میں ہے، قدر فہدی، اللہ نے تقدیر بنائی اور اس کے بعد ہدایت بھی دی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی طریقے سے سورۃ الشمس میں بھی ہے نا کہ فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے یہ نفس کو دیا ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، فجور یعنی کہ جو برے کام کیا ہیں وہ بھی ہیں، اور جو تقوی کے کام ہیں وہ انسان کی اس میں ہے، اس کی فطرت میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے جو کفار ہوتے ہیں وہ جھوٹ، مکاری، فریبی اس کو دھتکارتے ہیں، وہ ان کے پاس قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن انہوں نے کہاں سے لے کر آئے، یہ مادہ ان میں ہے، جان سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو بہرحال سورۃ شمس میں یہ بات بتائی گئی، اور پھر اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ اللیل، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس نے آتا یعنی کہ صدقہ دیا، واتقى اور اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے یہ راستہ، تقوی کا راستہ، اچھائی کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخیلاگی کی، بخیلا واستغنى اور اپنے آپ کو مطلب مستغنی سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے کیا کیا اس کے پہلے، جس نے تقوی اختیار کیا، وہ صدق بالحسنى، یعنی کہ اس نے اچھائی کی تصدیق کی، اچھائیوں کی تصدیق کی، لیکن جس نے بخیلاگی کی، کنجوسی کی، اور اما من کذب بخل واستغنى، اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں ہی میرے لیے کافی ہے، اس طریقے سے سمجھا، وہ کذب بالحسنى، اور اس نے اچھائیوں کے ساتھ تکذیب کی، اس کی جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور ہم اس کے لیے عسرہ یعنی کہ جو پریشانی کا راستہ ہے، تنگ حالی کا جو راستہ ہے، وہ راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب آیتیں موجود ہیں، اور کئی ایسے آیتیں ہیں، اب چاہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں، سورۃ الکہف کی جو آخری موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، اس میں جو یہ واقعے آتے ہیں، اس میں خضر نے جس طریقے سے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے مطابق، تو وہاں پر یہ اس میں تفصیل ملتی ہے کہ اس میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان وہ جانتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بعض کونی ہے اور بعض شرعی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسرا، اس کے بعد مشیہ ارادہ کے بعد آتا ہے خلق اور حکم، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہو جا، کن فیکون، تو وہ اس کے بعد وہ تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ 4 مراتب ہیں۔ تخلیق کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ کہتے ہیں
واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. خلق، اللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. تو اب جو بھی، اب مثال کے طور پہ یہی لے لیجئے، یہ جو اعمال یہاں پر ہو رہے ہیں، یہ قول اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ ہو رہا ہے. جو اعمال واقع میں آتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بعد آتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں ہو جا، کن فیکون، تو اس کی تخلیق کی جاتی ہے. یہ اعمال کی تخلیق ہوتی ہے. اس میں ابن ابی زید القیروانی، ان کا جو مقدمہ ہے، مشہور مقدمہ ہے عقیدے کے اعتبار سے، اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بعض جملے انہوں نے اس مقدمے میں جمع کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تعالی اللہ ان یکون فی ملکہ ما لا یرید، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت برتر ہیں کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہو جس کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا ہو. تو یہ جو ہے یہ چوتھا مرتبہ ہوتا ہے خلق. امام البخاری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پر، خلق افعال العباد والرد على الجہمیہ و اہل التعطیل. امام البخاری نے جمع کیا ہے. امام احمد نے بھی انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، کیونکہ جو جہمیہ ہیں، جو معتزلہ ہیں، جو اشاعرہ ہیں، وہ علم کا، قدر کا، ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعت الحمدللہ وہ حق پر ہیں. تو بہرحال یہ مرتبے ہیں، چار مرتبے ہیں قدر کے: علم، کتابت، مشیہ میں دو قسمیں ہیں، مشیہ کونیہ قدریہ اور مشیہ شرعیہ، اور پھر چوتھا ہے خلق اور حکم اور خلق. حکم ہوتا ہے اللہ کا ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو وہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے یہ دراصل رفعت الاقلام وجفت الصحف کا مطلب ہے کہ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صفحے جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں. تو یہ کتابت کے متعلق ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تمہارے آگے پاؤ گے. وہ تقریباً اسی معنی میں ہیں. اور یہاں پر یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو. یعرفک فی الشدہ، تو شدت جب تم پر شدت آتی ہے، تمہارا تنگ حال جب تم ہوتے ہو تو اللہ تمہیں یاد رکھتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ان پر تنگی آتے ہیں تو پھر یہاں وہاں بھاگتے ہیں، غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، قبروں کی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے ہیں، دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو تعلیمات دی گئی ہیں سبحان اللہ، یہ بہت عظیم تعلیمات ہیں کہ خوشحالی میں جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو پھر جب تم پر پریشانی آئیں گی، تنگ حالی آئے گی، تو پھر اللہ تمہیں اس وقت تمہیں یاد رکھیں گے. تو یہاں پر وہی بات ہے، الجزاء من جنس العمل. تو جس طریقے سے عمل ہوتا ہے اسی کے حساب سے اسی کے مطابق اس کی جزا اس کو ملتی ہے. اور وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو کہ جو تم سے چوک گیا ہے وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا. تو یہاں پر بھی قدر کی بات ہے. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تمہیں مل گیا ہے وہ تم سے چوکنے والا نہیں تھا. تو جو بھی مقدر میں ہے تو وہ سب پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، دیکھیں وَعْلَمْ اعلم 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 اعلم، جہاں پر بھی اعلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والی بات بہت ضروری ہے، بہت اہم بات ہے. تو اسی لیے اعلم یہ عربی کا انداز بیان بھی ہے. تو اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ بھی اپنی کتابوں میں یہ بھی طرز استعمال کرتے ہیں، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اعلم رحمک اللہ، یعنی کہ جو بات آنے والی ہے بہت ضروری بات ہے. یہ قرآن اور حدیث کی ہی تعلیمات ہیں کہ کس طریقے سے بات آگے رکھنا ہے. تو صحابہ جانتے تھے کہ جہاں پر بھی اعلم
کا لفظ آتا تو وہ چونک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آنے والی بات بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلم ان النصر مع الصبر، صبر کے بعد ہی یہ مدد ملتی ہے. نصرت کا مطلب ہے مدد. تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ یہ دو اعتبار سے ہے. ایک، انسان صبر کرے، اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑے، تو وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. اور دوسرا صبر ہے جب اسے کسی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی وہ صبر کرے گا تو اس کو مدد ملتی ہے. تو دونوں اعتبار سے اس کو مدد ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ تنگحالی کے بعد خوشحالی آتی ہے. اور أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کا انداز بیان ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ عسر یعنی کہ پریشانی، مصیبت جو بھی ہے، اس کے بعد آسانی ہے. تو یہ اس حدیث میں، یہ حدیث قاعدہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو جمع دیا گیا ہے حدیث میں. ایک ہے شریعت، جو بھی شریعت کے جو احکام ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، یعنی کہ اللہ کے شریعت کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے حدود کی تم حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اور پھر مقدر کی بات بھی اس میں یہاں پر بتائی گئی ہے. تو یہ اچھا، مقدر کے تعلق سے ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے، سب سے پہلے جو تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر کونی، یعنی کائنات کے متعلق، کائنات میں جو بھی ہونے والا ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں، اس کو کہتے ہیں تقدیر کونی. پھر اس کے بعد آتی ہے تقدیر عمری. اگر آپ کو یاد ہے جو حدیث ہم نے پڑھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث الصادق المصدوق کی حدیث، اس میں جو بات بتائی گئی کہ جب بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی او سعید. یہ 4 چیزیں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری کہتے ہیں اس کو. تو کونی ہے، عمری ہے، ہر ایک انسان کے تعلق سے. اس کے بعد سنوی ہوتی ہے، یعنی کہ سنوی کا مطلب ہے ہر سال، جو لیلۃ القدر کو نازل ہوتا ہے، یعنی لوح محفوظ سے ہی نازل ہوتا ہے. یہ پورا جو بھی ہے حساب کتاب سب لوح محفوظ سے ہی نازل ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تقدیر سنوی. یہ پورے سال کے احکام ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ بارش ہونا ہے، کہاں پہ قحط آنا ہے، کہاں پہ کس کی موت ہوگی، کسے رزق ملے گا، کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا، کہاں زلزلے آئیں گے، کہاں طوفان آئیں گے، کہاں کیا ہوگا. یہ سب ایک سال میں جو بھی ہونے والا ہے، لیلۃ القدر سے لے کر لیلۃ القدر تک، وہ اس کو سنوی کہتے ہیں. اور پھر یومی، یعنی کہ ہر دن، جیسا کہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے، کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اس آیت سے علماء نے تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر دن کے معاملے بھی جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کو لکھ دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور ضروری بات تھی مقدر کے تعلق سے. تو یہ 19ویں حدیث تھی، اور یہ حدیث قاعدہ ہے کہ جس میں اس حدیث میں شرع یعنی کہ شریعت اور تقدیر، اس کو اس حدیث میں جمع دیا گیا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. اور عبداللہ بن عباس جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور انہوں نے اس کی روایت کی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 20ویں حدیث ہے. 20ویں حدیث جو ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی کہتے ہیں کہ عن ابی مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو صحابی ہیں ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری، انصار قبیلے کے، البدری یعنی کہ وہ
غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی انہوں نے. تو بدریوں کا ایک جو بھی صحابہ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی ان کا ایک خاص مقام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ نے کہہ دیا اہل بدر کو کہہ دیا تم جو چاہے کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو ان کا مقام آتا ہے. خلفائے راشدین ہیں, پھر جو عشر مبشرہ ہیں مبشرین بالجنہ ہیں وہ ہیں, ان کا مقام آتا ہے. تو خلفائے راشدین ان میں سے 4 ہیں, پھر 6 صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد جو مہاجر ہیں ان کا مقام آتا ہے. مہاجر کے بعد انصار کا آتا ہے. تو اس کے بعد اگر کسی مہاجرین میں سے اور انصار میں جن کا مقام آتا ہے وہ بدری ہیں, ان کو بدری صحابہ کہتے ہیں. 313 یا 300 کے قریب, 310 315 320 کے قریب وہ صحابہ تھے. سیرت کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور ہم نے فصول میں بھی اس کو پڑھا تھا تفصیل میں. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی, یقیناً ہمارے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان سے لے کر یا آج تک, یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو نبوت یعنی کہ پہلی نبوت سے لے کر تب تک, یعنی کہ پورے جو قومیں گزری ہیں ان سب میں ان کو سب یہی بتایا گیا تھا کہ اذا لم تستحی, اگر تمہیں شرم نہیں ہے, فصنع ما شئت, تم جو چاہے کرو. اور اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ پہلی نبوت سے لے کر یہ بات آئی ہے, انسانوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے, ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا اگر تمہیں شرم نہیں آتی ہے تو تم جو چاہے کرو. لیکن اس میں یہ جو حدیث ہے, یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے, دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. ان کلام جو تھا وہ بہت جامع کلام تھا, اس میں بہت سارے معنی ہوا کرتے تھے. تو اس میں بھی ویسا ہی ہے, کیونکہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے, تو تم جو چاہے کرو. تو اس کو ہمیں 2 اعتبار سے اس بات کو سمجھنا ہے. پہلا یہ ہے کہ ایسے کام ہیں علماء کہتے ہیں جس میں مروت نہیں ہے. اردو میں مروت کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بے مروت کہتے ہیں. کوئی شخص اگر ایسے کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کچھ بھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں, وہ کچھ بھی نہیں, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو وہ جو چاہے وہ کرتا پھرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں یہ بے مروت ہے. مروتی نہیں ہے, مروتی کہتے ہیں اردو میں, لیکن عربی کا لفظ ہے وہ مروءہ. المروءہ یہ عربی سے لیا گیا ہے. مثال کے طور پر محدثین کے نزدیک, یعنی اس زمانے میں جب حدیث جمع ہونا شروع ہوئی تھی, یعنی تابعین اور تابعین صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں, تو محدثین کے نزدیک بے مروتی کس کو کہتے تھے؟ اگر کوئی ایک راوی اس کا حلیہ بگڑا ہوا ہے اور مثال کے طور پر وہ راستوں پر کھاتا پھرتا ہے یا کچھ ہاتھ میں لیے پیتا پھرتا ہے, تو ان کے نزدیک کھانا پینا کیا تھا؟ یہ بے مروتی تھی ان کے نزدیک. تو اگر کوئی راوی ایسا ہوتا, وہ مطلب اپنا حلیہ اڑایا ہوا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں ہے, راستوں پر بیٹھ کر کھاتا ہے, راستوں پر بیٹھ کر پیتا ہے, پینے کا مطلب ہے کوئی چائے پانی کچھ ایسا, تو اس کی روایت نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ بے مروت ہے, یعنی اس میں مروءہ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مروءہ. تو یہاں پر جو پہلا یہ جو الفاظ ہیں, اس الفاظ کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ ایسے چیزیں جو اصل میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو شرم آتی ہے سب کے آگے کرنے ہیں, یہ ایسے کام, یعنی بدکاریاں ہو یا چھچورا پن ہو یا کچھ ایسا کرنا جس میں ایک نارمل انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ کرنا بھی اس حدیث کے الفاظ کے معنی میں آتا ہے
یعنی کہ وہ اعمال جس میں مروت کا خلل ہے. دیکھیں سارے عربی کے الفاظ ہیں، خلل ہونا، مروت میں خلل ہونا، مروہ، یہ سب. دوسرا جو سب سے ضروری جو معنی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے، اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے لیکن انسان اس کو کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے، لیکن وہاں پر یہ حدیث جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس میں شرم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم اس کو کرو. ایسا تو دونوں ہیں، دونوں اعتبار سے یہ حدیث کو سمجھنا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ جوامع الکلم کی ایک مثال ہے. یہ حدیث آپ سمجھ رہے ہیں نا، دونوں اعتبار سے. ایک اعتبار یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو عموماً کوئی انسان لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ اکیلے میں کرنے سے وہ شرماتا، وہ شرم کی چیزیں ہیں، یعنی کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس میں شرم نہیں ہے تو جو چاہے کر لے. یہ ایک معنی ہے اس حدیث کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو اچھا کام ہو، لیکن اگر انسان وہ کرنے سے شرم آ رہی ہے اس کو کرنے سے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے نہیں، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں کرنا ہے. فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تم جو چاہتے ہو کرو، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ شرم والا کام نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے. تو دونوں اعتبار سے یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں برابر آتے ہیں. تو یہ قاعدہ جو ہے، یہ قاعدہ ہے کہ حیا جو ہے، شرم جو ہے، وہ خیر کا اصل ہے. حیا خیر کا اصل ہے. اور خیر وہ، کیونکہ حیا یہ دل کا عمل ہے نا، حیا دل میں ہے، جیسا کہ والحیاء شعبۃ من شعب الایمان، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ دل کا عمل ہے. تو انسان اس کے نفس میں جو خیر ہے اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ حیا ہے. اگر اس میں یہ نہیں ہے تو پھر وہ چھچوراپن، بدکاریاں، یہ بغیر شرم کے وہ کرتا پھرتا ہے. لیکن اگر جس کے نفس میں خیر ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر وہ چاہے بھی تو اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ حدیث اس کے لیے قاعدہ ہے. اس کے بعد والی حدیث 21ویں حدیث ہے. عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم. تو یہ حدیث 21ویں حدیث ہے کہ ابو عمر صحابی کی کنیت ہے، یا کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو عمرہ تھی. وہ کہتے ہیں، ان کا نام ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں یا اسلام کے متعلق کوئی ایسا قول کہیے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے سوا اس کے بعد مجھے کسی سے یہ سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا اس کے بعد. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، آمنت باللہ، ثم استقم، اور اس کے بعد استقامت سے رہو، استقامت حاصل کرو. اور اس کو مسلم نے روایت کی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم انہیں بہت حرص تھی علم حاصل کرنے کے لیے. تو اسی لیے وہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے. دوسرے جو سوال ہوتے ہیں ویسے سوالات نہیں کرتے تھے، مسئلے مسائل جو ہیں ویسے نہیں کرتے تھے، لیکن علم آ کے پوچھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب بھی دیتے تھے. کئی ایسے حدیث گزرے ہیں، اسی کتاب میں ہم نے پڑھی ہیں. تو یہاں پر یہ حدیث ایک اور مثال ہے کہ صحابہ میں کتنا حرص تھا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی.
اسی کتاب میں تھوڑی احادیث آئیں گی جس میں عمل کی بات کی گئی ہے. تو ابو عمر سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتاؤ اس کے بعد میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، آپ کے علاوہ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل کہو آمنت باللہ ثم استقم. اب یہ حدیث کی خاصیت دیکھیں آپ، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں. قل کہہ دو آمنت باللہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ثم استقم اور اس کے بعد استقامت کی بات کی گئی ہے. لیکن یہ حدیث دلیل ہے کہ ایمان اعتقاد ہے، قول ہے اور عمل. کیسے؟ قل آمنت باللہ. قول جو ہوتا ہے علماء کے نزدیک یہ دو قسم کا ہے قول. ایک وہ قول ہے جو زبان سے مشہور ہے، سب جانتے ہیں، زبان سے جو ادا ہوتا ہے وہ قول ہے، لیکن دل کا بھی قول ہوتا ہے. دل کیوں بار بار بات دل کی طرف لوٹتی ہے؟ جیسا کہ حدیث گزری ہے کہ الا فی الجسد مضغہ، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کیونکہ دل اعتقاد بھی دل میں ہے، دل کا قول بھی ہوتا ہے اور دل کا عمل بھی ہوتا ہے. یہ خاصیت ہے دل کی، تو اسی لیے دل ہی سب کچھ ہے. تو یہاں پر جو قول ہے اس میں قول میں دل کا قول ہے اور زبان کا بھی قول ہے. دل کا قول کیا ہے؟ جو ایمان اعتقاد جو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر قل آمنت باللہ، یہاں پر آمنت باللہ کا مطلب ہے اللہ پر ایمان، صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے یہ سب اللہ پر ایمان میں شامل ہوتے ہیں. اب 6 کیا ہیں ارکان، کیا ہیں ایمان کے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. دیکھیں کیوں اللہ پر ایمان، اس کے بعد کیا بات بتائی گئی ہے؟ باللہ وملائکتہ. تو ملائکہ ہیں، تو ملائکہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں. ان میں نافرمانی کی خصلت نہیں ہے، ان میں وہ چاہیں بھی تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ سورۃ التحریم کی آیت ہے کہ علیہ شداد غلاظ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، صرف وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، خاص کر کے ملائکہ. اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، تو اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتابیں اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے، تو وہ بھی اللہ پر ایمان لانے کے اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ صرف وہ بات پہنچاتے ہیں اپنے امتیوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کے ذریعے سے، اسی لیے وہ اللہ کے رسول ہیں. تو ورسلی والیوم الآخر، کیونکہ اللہ یوم آخرت کے مالک ہیں، مالک یوم الدین، وہ بھی یوم آخرت پر ایمان رکھنا بھی اللہ پر ایمان میں شامل ہو جاتا ہے. والقدر، قدر بنانے والے اللہ ہیں. تو دیکھیں پورے جو ارکان ہیں ایمان کے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ دل میں ہے نا، اعتقاد ہے یہ سب، اسی لیے اس کو اصول الدین کہتے ہیں. پھر جو زبان کا جو قول ہوتا ہے وہ ہے جو بھی ہے شہادت دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب. تو یہ قول دل کا بھی ہے اور زبان کا بھی ہے، لسان کا قول ہے. تو یہ دونوں بھی آ گئے اس میں. اور پھر جو تیسرا جو حصہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے استقامت. یعنی کہ استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ عمل سے. عمل سے ہی استقامت حاصل ہوتی ہے. علم ہے، اس علم پر عمل کرنے سے ہی استقامت حاصل ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مستقیم نہیں ہے، وہ استقامت پر نہیں ہے وہ. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی جوامع الکلم کی حدیث ہے، اس میں یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قاعدہ ہے کہ استقامت کیا ہے. استقامت قول، دل کا قول، اعتقاد، زبان کا قول،
یعنی کہ زبان کا عمل اور استقامت اعضاء سے جو عمل کیا جاتا ہے یہ سب اس میں شامل ہے. تو یہ حدیث قاعدہ ہے استقامت کے متعلق، اور یہ اسلام کا لب ہے. سمجھتے ہیں لب الباب جس کو کہتے ہیں، لب یعنی کہ اس کا کور ہے، اسلام کا کور ہے. تو جب سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سوال پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قول اور دل کا قول، زبان کا قول اور استقامت، تینوں کا جواب دیا. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اسلام اگر ذکر کیا گیا ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے اور احسان بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں یہ بھی ہے. اسلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا. تو مراتب کے لیے بھی یہ ایک حدیث دلیل ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ ایمان میں کیا ہے؟ اعتقاد ہے، قول ہے اور عمل ہے. تو یہ 20ویں حدیث تھی یا 21ویں حدیث تھی. 22ویں حدیث یہ ہے کہ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ قال نعم رواہ مسلم. تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک جابر بن عبداللہ، دیکھیں جابر صحابی ہے مشہور، انہوں نے بھی کئی حدیثوں کی روایت کی ہے، اور سب سے جامع جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. لمبی حدیث ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ شروع سے لے کر جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا، مکہ گئے، حج ختم کیے، واپس آئے، تب پورا سفر انہوں نے ایک حدیث میں انہوں نے اس کی روایت کی ہے. ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، غزوہ بدر میں شہید ہوئے، بدری ہیں اور شہید ہوئے غزوہ احد یا بدر، کوئی اس میں دو میں سے ایک غزوے میں ان کی شہادت ہوئی. تو وہ صحابی کے بیٹے ہیں جابر، اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا، ایک شخص آئے. دیکھیں یہاں پر بھی ان کی پہچان جو ہے چھپا دی گئی ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے. وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ارأیت، اگر میں، ارأیت کا مطلب ہے اگر آپ دیکھتے ہو، یعنی کہ اذا صلیت المکتوبات، میں نے 5 وقت کی نماز ادا کی. مکتوب کا مطلب ہے جو واجب ہے، اسی کو مکتوب کہتے ہیں. مکتوبات کا مطلب ہے جو واجبات ہیں 5 وقت کی، جو اس کو فریضہ بھی کہتے ہیں، مکتوبہ بھی کہتے ہیں، واجبہ بھی کہتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی معنی ہے، یعنی کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازیں. اگر میں نے 5 وقت کی فرض نمازیں میں نے ان کو ادا کیا، وصمت رمضان، اور میں نے رمضان کے روزے رکھے، واحللت الحلال، حللت الحلال جیسا مؤلف رحمہ اللہ نے کہا، احللت الحلال کا مطلب ہے میں نے اس کو ادا کیا. حلال چیزیں جو ہیں میں نے صرف حلال چیزیں ہی استعمال کی، حلال پر ہی میں نے عمل کیا. وحرمت الحرام، یعنی کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں شریعت میں نے ان سب سے اجتناب کیا، میں نے اس سب سے میں دور رہا. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ جو حدیث ہے 22ویں حدیث، یہ قاعدہ ہے فرض کی ادائیگی کے متعلق سے، یعنی کہ فرض جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہی ہے. یہاں پر 5 وقت کی نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر رمضان کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور حج یہاں پر ذکر نہیں کیے گئے. اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے تھے پوچھنے والے کی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جواب دیتے تھے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی بہت فقیر تھے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو اسی لیے انہوں نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا ہے.
اور حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ 6 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ حدیث پیش آئی تھی۔ اور پھر وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور میں جو چیز حلال ہے میں وہی کروں گا، یعنی کہ اور حرمت الحرام، اور میں حلال اور حرام کی تمیز رکھوں گا، اس میں خلط ملط نہیں کروں گا، حرام نہیں کروں گا، اور جو حلال ہے میں اسے کروں گا۔ ایسا کرنے سے کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے یہ قاعدہ ہے اس کے لیے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے نماز شہادت تو ہے ہی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا عمرہ ہے اگر استطاعت ہے تو، حج کے لیے بھی اور زکوٰۃ کے لیے بھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جو بھی حلال چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تاکہ اسی لیے یہ حدیث جو ہے یہ قاعدہ ہے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 23ویں حدیث ہے، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او معبقها رواہ مسلم۔ تو یہ 23ویں حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ میزان جس میں اعمال تولے جاتے ہیں اس کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ جو تسبیح ہے، سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمد للہ تحمید ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحمید کا مطلب ہے الحمد للہ کہنا۔ تو سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں تملأان یعنی کہ بھر دیتے ہیں، کیا بھر دیتے ہیں؟ ما بین السماوات والارض، تو دونوں زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان یعنی کہ واضح دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہو سکتا ہے یا تمہارے خلاف بھی حجت ہو سکتا ہے۔ کل الناس یغدو، ہر ایک انسان صبح میں داخل ہوتا ہے، غدات یعنی کہ صبح میں داخل ہونا، فبائع نفسہ، تو اپنی جان کو بیچتا ہے ہر دن، بائع نفسہ، فمعتقها او موبقها، تو وہ اپنے نفس کو رہا کر دیتا ہے یا وہ اپنے نفس کو باندھا، جس کو یعنی عتق کا مطلب ہے باندھے کو رہا کرنا نا، اس کا عکس ہے موبقها کا مطلب ہے کہ اس کو وہ جکڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کو وہ باندھے، نفس کو باندھی بنا کر رکھ دیتا ہے، باندھا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں کئی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ اس کا جو ظاہری جو معنی ہے وہی ہے کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ لیکن اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے یہ وضو یا غسل، جس کو فقہ میں کہتے ہیں۔ شطر الایمان تو کہتے ہیں کہ یہاں پر
یہ دلیل ہے کہ یہ طہارت اس کے لیے عبادت کے لیے نہیں، ان عبادات کے لیے جس کے لیے طہارت واجب ہے، واجبہ ہے، نماز ہے، طواف ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن زیادہ سے زیادہ علماء وہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ تو یہ معنی بھی اس میں آتا ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحمد للہ تملأ المیزان، تو یہاں پر اس حدیث میں میزان کی دلیل ہے، میزان کا ذکر کیا گیا ہے، اور میزان حق ہے۔ میزان وہ ترازو ہے جو قیامت کے دن رکھا جائے گا اور اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اس کو دہرانا ضروری ہے، کیونکہ کئی ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میزان کچھ نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو ترغیب اور ترہیب کے لیے یہ ایسی باتیں بتائی جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ وحی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا اور انہوں نے اپنی امت کو سکھایا ہے، تو اس میں میزان کی دلیل ملتی ہے۔ اور الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو وہ بھر دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کا پہلا حصہ ہے الطہور شطر الایمان، امام النووی نے اسی حدیث کو مختلف کتابوں میں، انہی کی کتابوں میں اور مختلف ابواب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مختصر صحیح مسلم میں اس کے متعلق کہا ہے کہ باب فضل الوضوء، وضوء کی فضیلت، مختصر صحیح مسلم۔ اور المنہاج جو صحیح مسلم کی شرح ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی کے متعلق باب فضل الوضوء، وضوء کی فضیلت، اس حدیث کو انہوں نے لایا ہے۔ اور پھر ریاض الصالحین میں دو جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو، باب الصبر اور باب فضل الوضوء، یعنی کہ الطہور و شطر الایمان کا مطلب کیا ہے کہ وضوء کے متعلق ہے نا، طہارت۔ اور پھر اس میں بھی ایک اور کتاب میں، ان کی کتاب خلاصۃ الاحکام میں، انہوں نے کتاب الوضوء، یعنی کہ وضوء کے تعلق سے ہی اس حدیث کو لایا۔ تو یہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، تو میزان حق ہے، میزان قیامت کے دن رکھا جائے گا اور اس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یعنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اس کو تسبیح اور تحمید بھر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والصلاۃ نور، نماز جو ہے مسلمان کے لیے نور ہے قیامت کے دن۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی ایک دعا آتی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کو چل کے جاتے تھے تب یہ دعا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ صرف فجر کے وقت پڑھتے تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ مقید نہیں ہے، مطلب صرف اس وقت کے لیے کہ جب بندہ نماز کو جاتا ہے تب پڑھے، بلکہ کبھی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، مطلق ہے، مطلق مقید یہ اصول الفقہ کے مصطلحات ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن امامی نورا ومن ورائی نورا، پوری لمبی دعا ہے، اس میں پورے نور کے ہی الفاظ ہیں۔ تو اگر اس کو جلدی سے جلدی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، کانوں میں سننے میں، وفی بصری نورا، ومن امامی نورا، سامنے، ومن ورائی نورا، پیچھے، وعن یمین نورا، وعن شمال نورا، من فوق نورا، من تحت نورا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کہتے ہیں اللہم اجعل نورا فی قبری، اے اللہ میرے نور میں، میرے قبر میں نور بھر دو، ونورا فی عظامی، دیکھیں پہلے ہڈیوں کا ذکر آیا، ونورا فی لحمی، ونورا فی دمی، ونورا فی شعری، ونورا فی وجہی، ونورا فی بشری، ہڈیوں کا ذکر ہوا،
پھر اس کے بعد گوشت کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد خون کا ذکر ہوا، اس کے بعد بالوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد بشری کا مطلب ہے پورے اس میں جسم میں نور بھر دو. تو یہ اس میں یہ بھی ہے کہ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے. پہلے ہڈیاں رہتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی بھی آیت ہے نا کہ والذی کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. تو اس میں جب وہ گدھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو انظر الی حمارک، تو جب وہ گدھے کو دیکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے گدھے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس کو گوشت دیا جاتا ہے، پھر اس میں خون دوڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی چمڑی دی جاتی ہے. تو ویسے ہی علماء کہتے ہیں کہ یہی ترتیب ہے کہ ہڈیاں، گوشت، خون، چمڑی، پھر بال، پھر اس کے بعد پورا جسم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نور کی دعا مانگی تھی. تو اسی لیے یہ اس حدیث میں کہا گیا وَالصَّلَاةُ نُورٌ کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ اور صدقہ جو ہے برہان ہے، یعنی کہ یہ ایک دلیل ہے. برہان کس کو کہتے ہیں؟ جو واضح دلیل ہے اس کو برہان کہتے ہیں. اور یہ برہان کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. تو تبھی وہ یہ دیتا ہے کہ وہ صدقہ دیتا ہے، اسی لیے اس کو برہان کہا گیا. وَصَدَقَةُ بُرْہَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے قیامت کے دن مومن کے لیے. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ قرآن جو ہے وہ حجت ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف. تو اگر قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں تو قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یعنی کہ وہ حجت کرے گا. جیسا کہ کئی حدیث میں آیا ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، قرآن، یہ سب آ کر سفارش کرتے ہیں قیامت کے دن. تو یہ حجت ہے. لیکن اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہی قرآن اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے. تو وہ گواہی دے گا کہ اس نے پڑھا، احکام جانا، لیکن اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الناس یغدو ہر ایک انسان صبح میں داخل ہوتا ہے اور اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. اور بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو رہا کر دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو جکڑ دیتے ہیں یا اس کو باندھا بنا کے رکھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث قاعدہ ہے کہ انسان کی نجات کس میں ہے. جب انسان اپنے نفس کو رہا کر دیتا ہے تو وہ نجات پا لیتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے نفس کو موتقھا او موبقھا، یا اس کو موبقات کا مطلب ہے اس کو پکڑ میں لا لینا، جکڑ دینا، تقریباً اس معنی میں آتا ہے. تو انسان کی نجات کس میں ہے؟ اسی میں ہے. یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں اس حدیث میں کہ شروع سے کہ الطہور شطر الایمان، وضو بنانا اور نماز پڑھنا، پاکی صفائی کی حالت سے رہنا، اور پھر الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، تسبیح اور تحمید کرنا دن میں. جب انسان یہ کرتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس کے میزان میں بھی وزندار ہوتے ہیں یہ اعمال، اور پھر اس کے لیے زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ بھر دیتے ہیں. اور پھر الصلاۃ نور، نماز پڑھنے سے نور ہے اس کے لیے. صدقۃ برہان، صدقہ اس کے ایمان کی دلیل برہان ہے. وہ صبر و ضیاء اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، اللہ کی معصیت نافرمانی نہ کرنے سے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھتا ہے. تو یہ سب جو اعمال ہیں اس میں اس کے لیے نجات ہے. اور پھر آخر میں جو بات بتائی گئی کہ صدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک، تو قرآن پڑھنا ہے ہر دن، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے جیسے اس حدیث میں آئی ہیں تو وہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو رہا کر دیا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، ایک دن میں یہ سب چیزیں نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے اس کا پکڑ کا مستحق بنا دیا اس نے. تو یہ حدیث قاعدہ ہے کہ ان اعمال، یہ جو اعمال اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان اعمال میں ہی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان اعمال میں
انسان کے لیے نجات ہے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.